صبح کے 8 بج رہے تھے۔ لاہور کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال کی راہداریوں میں سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر اور نرسیں اپنی اپنی ڈیوٹیز میں مصروف تھیں۔ انہی میں ایک نازک مگر پراعتماد چہرہ تھا، ڈاکٹر زارا۔ درمیانے قد کی یہ لڑکی اپنی آنکھوں میں ایک عجب سنجیدگی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے ہمیشہ مریضوں کے لیے نرم مزاجی سے پیش آتی تھی۔ مریض اکثر کہا کرتے کہ ڈاکٹر زارا کے لہجے میں ایک سکون ہے جو دوا سے بڑھ کر شفا دیتا ہے۔ وہ صبح کی ڈیوٹی کے لیے وارڈ کا چکر لگا رہی تھی، ہاتھ میں فائل اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ۔ مریضوں کے تیماردار ادب سے راستہ دیتے اور سرگوشیوں میں کہتے، یہ ہیں ڈاکٹر زارا جن کی شہرت پورے ہسپتال میں ہے۔ اسی دوران وارڈ کے کونے سے ایک مانوس آواز ابھری، ڈاکٹر زارا آپ 1 منٹ رکیں پلیز۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا تو ڈاکٹر رحیم ہاتھ میں رپورٹ لیے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ بھی اسی وارڈ کا کنسلٹنٹ تھا اور زارا کا کولیگ بھی، عمر میں چند سال بڑا مگر رویے میں ہمیشہ نرم۔ جی ڈاکٹر رحیم، زارا نے پیشہ ورانہ انداز میں جواب دیا۔ رحیم نے فائل اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ مریض کل رات ایمرجنسی میں آیا تھا، میں نے ابتدائی چیک اپ کیا لیکن آپ کی رائے بھی ضروری ہے۔ آپ کا ایکسپیرینس کارڈیولوجی کیسز میں مجھ سے بہتر ہے۔ زارا نے فائل کھولی، چند لمحے رپورٹ دیکھی اور سنجیدگی سے بولی، ہاں دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی ہے، مریض کو فوراً ECG کی ضرورت ہے۔ رحیم نے اس بات میں سر ہلایا، میں نے بھی یہی سوچا تھا لیکن چاہتا تھا آپ سے کنفرم کر لوں۔ زارا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا، بعض اوقات دوسرا زاویہ دیکھنے سے علاج بہتر ہو جاتا ہے۔ دونوں وارڈ سے باہر نکلے۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے رحیم نے ہلکے لہجے میں کہا، ڈاکٹر زارا آپ کے بارے میں سب یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے مریضوں کے ساتھ بہت صبر اور توجہ سے پیش آتی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر نرم آواز میں بولی، شاید اسی لیے کہ میں ڈاکٹر ہونے سے پہلے ایک انسان ہوں۔ کبھی کبھی ایک مریض کو دوائی سے زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رحیم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل درست کہا، اور یہی چیز آپ کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ راہداری میں چلتے ہوئے صرف ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ زارا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر رحیم ہمیشہ اس سے عزت اور سنجیدگی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک خلوص ہوتا ہے جو اسے دوسروں سے مختلف بنا دیتا ہے۔ ویسے، رحیم نے اچانک بات چھیڑی، کبھی سوچا ہے کہ اتنی مصروف ڈیوٹی کے باوجود آپ کیسے سب مریضوں کے لیے وقت نکال لیتی ہیں؟ میں تو اکثر تھک کر ہار مان لیتا ہوں۔ زارا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب عادت کی بات ہے، جب آپ کے دل میں خدمت کا جذبہ ہو تو تھکن بھی ہلکی لگتی ہے۔ رحیم نے ہنستے ہوئے کہا، پھر تو مجھے آپ سے یہ جذبہ سیکھنا ہوگا۔ زارا نے جواباً کچھ نہ کہا، بس خاموش مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ شام کا وقت تھا۔ ہسپتال میں لمبی ڈیوٹی کے بعد جب زارا گھر لوٹی تو تھکن اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے جوتے اتار کر سانس لیا اور جیسے ہی ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھایا، اسے وہاں کچھ اجنبی لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ حیران رہ گئی۔ کمرے میں اس کے والدین بڑے ادب سے ایک خاتون سے بات کر رہے تھے، جبکہ صوفے کے دوسرے کنارے پر ایک نوجوان سنجیدگی سے موبائل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ زارا کے قدم لمحے بھر کو رکے۔ اسی لمحے اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور آواز دی، بیٹا تم آ گئی ہو، جاؤ پہلے فریش ہو کر آؤ، پھر نیچے آ جانا۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پلٹنے لگی مگر جاتے جاتے اس کی نظر صوفے پر بیٹھے نوجوان پر پڑی۔ دبلا پتلا صاف رنگت، آنکھوں میں عجیب سا خلا اور ہاتھ میں مسلسل موبائل۔ وہ لمحے بھر کو رکی مگر پھر خاموشی سے زینے چڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے پرس ایک طرف رکھا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پانی کے چھینٹے چہرے پر ڈال کر اس نے تھکن کا بوجھ کچھ ہلکا کیا، پھر کپڑے بدل کر پرسکون ہونے کی کوشش کی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ لوگ آخر کون ہیں؟ والدین نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ نیچے آئی تو ڈرائنگ روم خالی تھا، مہمان جا چکے تھے اور کمرے میں صرف چائے کے کپ اور کچھ پلیٹیں بچی تھیں۔ زارا سیدھی ڈائننگ روم میں گئی جہاں اس کے والد اور والدہ کھانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور دھیرے سے بولی، امی یہ لوگ کون تھے؟ میں نے دیکھا آپ بہت خوش دلی سے بات کر رہی تھیں۔ اس کے والد نے معنی خیز نگاہوں سے بیوی کو دیکھا اور مسکرا کر بولے، بیٹا یہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے تھے، لڑکے کا نام آفاق ہے،
بہت اچھے گھرانے سے ہیں، لڑکے کا اپنا بزنس ہے ماشاءاللہ، بہت خوشحال فیملی ہے۔ زارا لمحے بھر کے لیے چونک گئی۔ میرے لیے؟ اس کے لہجے میں حیرت اور تھوڑی جھجک صاف جھلک رہی تھی۔ امی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، ہاں بیٹا، رشتے کبھی روز روز نہیں آتے، یہ لوگ خاص طور پر تمہیں دیکھنے آئے تھے، تم اوپر تھی، وہ لوگ جلدی میں تھے، اس لیے رکے نہیں۔ زارا کے دل میں عجیب سی خلش پیدا ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ نوجوان کس قدر لاتعلق بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے برا بھی لگا کہ کوئی لڑکی کو دیکھنے آئے اور اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، مگر ساتھ ہی اس نے سوچا شاید وہ جھجک رہا ہو۔ وہ چپ چاپ ماں باپ کی بات سنتی رہی۔ والد نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، ہم نے تو پسند کر لیا ہے، اب فیصلہ تمہارا ہے، مگر ہمیں لگتا ہے یہ رشتہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ زارا نے کچھ کہنے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ دل میں کئی سوال تھے، مگر وہ جانتی تھی ابھی ان سوالوں کا وقت نہیں۔ اس نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے میں سوچوں گی، اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صبح کے وقت زارا ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی جب اس نے ہمت کر کے اپنی ماں رشیدہ بیگم کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، امی مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ کو یہ مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ یہ سنتے ہی رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملانے لگے۔ انہوں نے بیٹی کو دعا دی اور کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، تم نے ہمارا دل خوش کر دیا۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا کہ اس نے اپنے والدین کے فیصلے کو مان لیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ آج اس کے شیڈول میں 2 بڑی سرجریز تھیں اور وہ جانتی تھی کہ دن کتنا مشکل اور مصروف گزرنے والا ہے۔ کوریڈور میں قدم رکھتے ہی وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر اسی ذمہ داری میں محو پا رہی تھی جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر رحیم اس کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں نے خاموشی اور مہارت کے ساتھ پہلا آپریشن مکمل کیا۔ پھر مختصر وقفے کے بعد دوسرا آپریشن بھی کامیابی سے انجام پایا۔ سرجریز کے بعد جب وہ دونوں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو رحیم نے دھیرے سے کہا، ڈاکٹر زارا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں 4 دن کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ ایک میڈیکل کانفرنس ہے جس میں مجھے شرکت کرنا ہے۔ زارا نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، سفر آسان نہیں ہوتا۔ رحیم نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ لیکن جاننے کیوں اس گفتگو کے بعد زارا کو ایک خالی پن سا محسوس ہوا، جیسے ہسپتال کی روٹین اس کے لیے کچھ بدلنے والی ہو۔ شام کو جب وہ گھر لوٹی تو رشیدہ بیگم نے اسے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا آفاق کی والدہ کا فون آیا تھا، وہ چاہتی ہیں کہ شادی جلدی ہو جائے، کہہ رہی تھی کہ وہ اور ان کے شوہر لندن جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آفاق کی بیوی ان کے جانے کے بعد اس کے ساتھ ہو۔ زارا نے چند لمحے خاموشی سے ماں کی بات سنی، پھر دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے امی، جیسا آپ کو بہتر لگے ویسا ہی کریں، مجھے اعتراض نہیں۔ رشیدہ بیگم نے اطمینان کا سانس لیا اور زارا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے ہمیشہ ہمارے فیصلے کا احترام کیا ہے۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجان سا بوجھ اب بھی باقی تھا۔ اگلی صبح رشیدہ بیگم کو فون آیا تو وہ کچھ دیر بات کرنے کے بعد مسکرا کر زارا کے کمرے میں آئیں اور کہا، بیٹا آفاق کی والدہ ساجدہ بیگم کا فون تھا، وہ چاہتی ہیں کہ کل ہی ہال میں منگنی کر دی جائے۔ زارا چند لمحے ماں کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی خاموش رضامندی رشیدہ بیگم کے لیے کافی تھی۔ اگلے دن شام کو شہر کے ایک خوبصورت ہال میں روشنیوں کا جادو بکھرا ہوا تھا۔ کرسٹل کے جھاڑ فانوس، پھولوں کی خوشبو اور مہمانوں کی چہل پہل نے ماحول کو پر رونق بنا دیا تھا۔ زارا نے ہلکے جامنی رنگ کی خوبصورت فراک پہنی ہوئی تھی جو اس کی سادگی اور نرمی کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے بال نرم لہروں کی صورت میں کھلے تھے اور ہلکی سی جیولری اس کے وجود کو اور دلکش بنا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، مگر چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آفاق اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ سیاہ سوٹ میں وہ کافی وجیح لگ رہا تھا۔ جب وہ زارا کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھا تو لمحے بھر کو زارا کی طرف دیکھ کر بولا، آپ اس رنگ میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ زارا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کے دل میں ہلکی سی گدگدی سی ہوئی کہ کم از کم آفاق نے نوٹس تو لیا۔ تقریب کا آغاز ہوا، انگوٹھیاں پہنائی گئیں اور تالیاں بجنے لگیں۔
سب مہمان خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ زارا کے والدین کی آنکھوں میں سکون کی جھلک تھی، جبکہ ساجدہ بیگم بار بار دعائیں دے رہی تھیں۔ زارا کے دل میں بھی خوشی کا احساس تھا، جیسے وہ ایک نئے سفر کے دہانے پر کھڑی ہو، جس کی منزل کا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ منگنی کے بعد مہمانوں کی ضیافت شروع ہوئی۔ سب لوگ خوشگوار ماحول میں مصروف تھے۔ زارا نے آفاق کی خاموش طبیعت نوٹ کی، مگر سوچا شاید یہ اس کی عادت ہے۔ رات کے تقریب ختم ہوئی تو دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا۔ زارا اپنے کمرے میں واپس آئی تو تھکن کے ساتھ ساتھ ذہن میں کئی سوال بھی تھے، مگر اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ والدین کے فیصلے میں ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے۔ 2 دن بعد دوبارہ ساجدہ بیگم کا فون آیا۔ اس بار ان کی آواز میں جلدی اور خوشی دونوں شامل تھی۔ انہوں نے رشیدہ بیگم سے کہا، ہم چاہتے ہیں شادی میں دیر نہ ہو۔ ہم لوگ لندن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ 2 دن بعد نکاح اور رخصتی دونوں کر دی جائے۔ رشیدہ بیگم نے بیٹی سے بات کی تو زارا نے حسب عادت خاموشی سے ہاں کر دی۔ وہ جانتی تھی اب اس کے فیصلے والدین کے سپرد ہیں۔ یوں صرف 2 دن بعد ہال میں خوشیوں اور روشنیوں کے ساتھ شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ زارا دل ہی دل میں اپنے مستقبل کی نئی راہوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر بظاہر اس کے لبوں پر وہی پرسکون مسکراہٹ قائم رہی جس نے سب کو مطمئن کر رکھا تھا۔ آج کا دن زارا کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، اسٹیج پر پھولوں کا گہرا حسن بکھرا ہوا تھا اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ زارا دلکش عروسی لباس میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا اور سب مہمان مبارکباد دے رہے تھے۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان کے دل کو سکون تھا کہ بیٹی اپنے نئے سفر کی طرف بڑھ چکی ہے۔ آفاق بھی سفید شیروانی میں سنجیدہ مگر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ سب کچھ ظاہری طور پر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر زارا کے دل کے کسی کونے میں پھر بھی ایک انجانی بے چینی موجود تھی۔ دوسری طرف ہسپتال میں معمول کے مطابق مریض آ جا رہے تھے۔ ڈاکٹر رحیم صبح ہی بیرون ملک کانفرنس سے واپس لوٹا تھا اور سیدھا ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ وارڈ میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر پڑیں۔ ایک نرس نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو اس نے مسکرا کر پوچھا، ڈاکٹر زارا کہاں ہیں؟ آج ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کیا؟ اس کے لہجے میں حیرت اور بے چینی دونوں تھی۔ نرس نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ارے ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ نہیں؟ آج تو ان کی شادی ہے۔ ڈاکٹر رحیم لمحے بھر کو خاموش کھڑا رہ گیا، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے آثار نمایاں تھے۔ شادی آج؟ اس نے دھیرے سے دہرایا۔ نرس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی، وہ تو آپ کو خود بھی دعوت دینا چاہتی تھیں۔ ہم نے کئی بار آپ کے نمبر پر کال کی، مگر رابطہ نہیں ہو سکا۔ رحیم نے بھاری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، میری سم خراب ہو گئی تھی، کئی دنوں سے کام نہیں کر رہی تھی اور میں بہت مصروف تھا، شاید اسی لیے رابطہ نہ ہو سکا۔ اس کے لہجے میں خفگی اور دکھ کا امتزاج تھا، جیسے وقت نے اسے دھوکہ دیا ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے پوچھا، لیکن کیا انہوں نے ڈیوٹی چھوڑ دی؟ وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ اپنی ذمہ داری ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ نرس نے مسکرا کر فوراً جواب دیا، جی نہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کبھی اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ان کا فرض ہے اور وہ ضرور واپس آئیں گی۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ شادی کے بعد بھی کل سے وہ حسب معمول ڈیوٹی پر ہوں گی۔ رحیم کے چہرے پر ایک انوکھی سی کیفیت ابھری۔ ایک طرف دل کی گہرائیوں میں کسک تھی کہ وہ سب کچھ جانے بغیر دور رہا، اور دوسری طرف زارا کی شخصیت پر ایک نیا احترام بھی جاگا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اپنی ذات پر مقدم سمجھتی ہے۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نرس کو شکریہ کہا اور وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ دل کے کسی کونے میں عجیب سا خالی پن تھا، جیسے کوئی اہم بات اس سے چھوٹ گئی ہو۔ ادھر شادی کے ہال میں خوشیوں کے شور کے بیچ زارا خاموش مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو پورے ہال میں ہلچل مچ گئی۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر دل کو تسلی دے رہی تھی کہ بیٹی اپنے نئے سفر پر روانہ ہو رہی ہے۔ زارا کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا، ایک طرف والدین کی جدائی کا دکھ اور دوسری طرف ایک نئی زندگی کا آغاز۔ آفاق خاموشی سے اس کے قریب کھڑا رہا، رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سب مہمانوں کو جواب دیتا رہا۔ رخصتی کے بعد گاڑی سجی سنوری بارات کے ساتھ
آفاق کے گھر پہنچی۔ روشنیوں اور پھولوں سے سجا ہوا مکان زارا کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ دروازے پر روایتی رسمیں ہوئیں، سب نے خوش آمدید کہا اور زارا کو کمرے تک لے جایا گیا۔ کمرہ دلہن کے کمرے کی طرح آراستہ تھا، پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ زارا بھاری عروسی لباس اور زیورات کے ساتھ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور آفاق کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پرسکون قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، آپ نے کھانا کھایا؟ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ آفاق نے نوکر کو بلوا کر کھانا منگوایا۔ کچھ ہی دیر بعد میز پر کھانے کی ٹرے رکھی گئی۔ آفاق نے کہا، آئیے کھا لیجیے، اتنی تھکن ہے، کچھ کھا لیں گی تو بہتر محسوس ہوگا۔ زارا نے خاموشی سے پلیٹ اٹھائی اور دونوں نے چند لقمے ساتھ کھائے۔ کھانے کے بعد آفاق نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور زارا کے سامنے رکھی۔ ڈبیا کھلی تو اس میں ایک نفیس سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس نے زارا کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنا دی اور بولا، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ زارا نے ہلکی سی شرمائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کہا، لیکن اس کے دل میں پھر بھی ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آفاق اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد واپس آیا تو رات کا لباس پہنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی آرام کر لیں، دن بھر کی تھکن ہے۔ زارا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے اٹھی اور کمرے کے کونے میں جا کر اپنے زیورات اور بھاری لباس بدلا۔ اس نے ہلکا سا سوٹ پہنا اور بال کھول کر بستر کی طرف پلٹی تھی۔ وہ واپس آئی تو دیکھا آفاق آنکھیں موندے گہری نیند میں جا چکا تھا۔ زارا نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، بہت تھک گئے ہوں گے۔ اس کے لبوں سے نکلا جملہ بس ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ بستر کے دوسرے کنارے پر لیٹی اور چھت کو دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں ہزاروں خیال گردش کر رہے تھے، مگر نیند آہستہ آہستہ ان پر غالب آ گئی، اور یوں زارا کی نئی زندگی کی پہلی رات خاموشی اور سکون کے پردے میں ڈھل گئی۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں کے پار کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ زارا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ اس نے پہلو بدلا اور دیکھا کہ آفاق آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ وہ سفید قمیض اور پینٹ میں ہمیشہ کی طرح پرسکون اور خاموش لگ رہا تھا۔ زارا نے دھیرے سے کہا، سوری میں دیر تک سوتی رہی، آپ تو جاگ بھی گئے اور تیار بھی ہو گئے۔ آفاق نے آئینے میں اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اٹس اوکے، اس میں سوری کی کوئی بات نہیں۔ زارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی، مجھے آج ہسپتال جانا ہے، 2 سرجریز شیڈول ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا سکتی ہوں۔ آفاق نے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں میری طرف سے اجازت ہے، تم جب چاہو جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ زارا نے اس کی بات سنی تو ایک لمحے کو دل کو تسلی ملی، جیسے وہ اپنی آزادی برقرار رکھ سکے گی۔ وہ بستر سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آفاق فوراً پلٹا اور پوچھا، کیا ہوا؟ زارا نے شرمندگی سے اپنے پاؤں کو سہلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس شاید کل کی ہائی ہیلز کی وجہ سے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، تھوڑا سا مڑ گیا تھا۔ آفاق نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر بے پرواہی سے کہا، کریم لگا لینا، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ الماری سے اپنا بریف کیس اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ زارا نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ کتنا کم گو اور سنجیدہ ہے، نہ کوئی تسلی نہ کوئی نرمی، بس ایک سادہ سا جملہ اور پھر اپنے کاموں میں مصروف۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، پھر آہستگی سے اٹھی اور اپنے قدم سنبھال کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ پانی کے چھینٹے چہرے پر ڈالے، ہلکا سا سوٹ پہن لیا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں کئی خیالات گردش کر رہے تھے۔ کیا یہ شادی واقعی اس کے لیے خوشیوں کا ذریعہ ثابت ہوگی یا محض ایک ذمہ داری کا بوجھ؟ اس کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پرس میں اسٹیتھوسکوپی اور ضروری فائل رکھی اور بیگ کاندھے پر ڈال کر باہر نکلنے لگی۔ سیڑھیوں سے اترتے وقت اس کے قدموں میں اب بھی ہلکی سی چبھن محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے اس درد کو نظر انداز کیا۔ دروازے پر ڈرائیور پہلے سے گاڑی تیار کھڑی کیے تھا۔ زارا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اوپر بالکنی کی طرف دیکھا، جہاں آفاق کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی زارا کی طرف نہیں اٹھی۔ زارا نے خاموشی سے رخ موڑا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ہسپتال کے بڑے دروازے پر گاڑی رکی تو زارا نے ہلکی سی سانس بھری۔ اس نے پرس اٹھایا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔
اسٹاف نے ادب سے سلام کیا مگر زارا کے ذہن میں کسی اور ہی خیال کی گہما گہمی تھی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور سے گزری سامنے رحیم نظر آیا، سفید کوٹ میں سنجیدہ مگر تھکا ہوا سا۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر زارا پر پڑی لمحے بھر کے لیے رک سی گئی۔ زارا کے لبوں سے بے اختیار نکلا، تم کب آئے؟ رحیم نے تھوڑا تلخ مگر دھیرے لہجے میں کہا، آج صبح ہی آیا ہوں، مگر آپ نے تو اپنی شادی کے بارے میں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے الفاظ زارا کے دل پر بوجھ بن گئے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، میں نے کئی بار آپ کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا، اور آفاق کے گھر والوں کو جلدی تھی، اس لیے سب کچھ بہت تیزی سے ہو گیا۔ رحیم نے اس کی بات سنی اور ایک افسردہ سی مسکراہٹ لبوں پر لا کر خاموش کھڑا رہا۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی جس میں دکھ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ زارا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سر جھکاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنے کیبن کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کے پاؤں میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر رک گئی۔ رحیم جو چند قدم پیچھے ہی کھڑا تھا فوراً فائل میز پہ رکھ کر دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا زارا؟ زارا نے اپنا پاؤں پکڑتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، کل ہیل پہنی تھی، اسی کی وجہ سے شاید درد بڑھ گیا ہے۔ رحیم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، قریب پڑی ایک کرسی کھینچی اور زارا کو سہارا دے کر اس پر بٹھایا اور کریم اٹھا کر اس کے پاؤں پر لگانے لگا۔ زارا نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، میں خود لگا لوں گی، آپ پلیز تکلف نہ کریں۔ مگر رحیم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اب مجھے آپ کی پرواہ کرنے کا بھی حق نہیں ملے گا کیا؟ زارا اس کے الفاظ سن کر خاموش ہو گئی، جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو اور دل میں کئی انکہے سوال جاگ اٹھے ہوں۔ رحیم نے نرمی سے پاؤں پر کریم لگانا شروع کی اور زارا کی نظریں بے خیالی میں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ شام ڈھل چکی تھی۔ زارا گھر پہنچی تو پورے مکان میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ آفاق بستر پر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون مگر اجنبی سا لگا۔ زارا کچھ لمحے دروازے پر کھڑی رہی، پھر دھیرے سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھایا اور آفاق کے چہرے پر پھیر کر آہستگی سے پکارا، آفاق! مگر وہ ذرا سا کروٹ بدل کر پھر نیند میں ڈوب گیا۔ زارا نے گہری سانس لی، دل میں ہلکی سی کسک اٹھی، جیسے وہ کوئی بات کہنا چاہتی ہو مگر سامنے والا سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں جا کر چپ چاپ کھانے کی پلیٹ بنائے، چند لقمے کھائے اور پانی پی کر پھر کمرے میں واپس آ گئی۔ کمرہ ویسا ہی تھا، آفاق اب بھی نیند کی آغوش میں تھا۔ زارا نے زیورات اتارے، دوپٹہ ہلکا کیا اور بستر پر اس کے قریب آ کر لیٹ گئی۔ کچھ لمحے تک وہ چھت کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے رخ آفاق کی طرف موڑ کر اس کے قریب ہو گئی۔ اس کے بازو کو ہلکا سا چھوا اور خود کو اس کے قریب سمیٹ کر آہستہ سے آنکھیں موند لیں۔ شاید دل چاہتا تھا کہ کم از کم نیند ہی میں ایک ساتھ ہونے کا احساس باقی رہ جائے۔ یوں دن رات کی گردش اپنے معمول پر چلتی رہی۔ ایک ہفتہ، 2 ہفتے اور پھر مہینہ گزر گیا، لیکن زارا کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آئی۔ آفاق صبح سویرے دفتر چلا جاتا، شام ڈھلے لوٹتا اور کھانے کے بعد سیدھا بستر پر آ کر سو جاتا۔ اس کے لبوں پر نہ ہنسی تھی، نہ زارا سے کوئی لمبی گفتگو۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور خاموش رہتا۔ زارا نے بارہا سوچا کہ شاید شادی کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدل جائے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ دن بدن آفاق کی بے رخی اور لا تعلقی اور نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ زارا کے دن ہسپتال اور راتیں خاموش کمروں میں گزرتی۔ وہ اپنی مصروفیات میں ڈوب کر دل کو بہلانے کی کوشش کرتی، مگر جب گھر آتی تو تنہائی اس کے گرد جمی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ دیکھتی کہ آفاق یا تو کام میں ڈوبا رہتا یا نیند میں، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی خیال، نہ کوئی پل جو دونوں کے درمیان قربت کا ذریعہ بنے۔ اگلے دن ہسپتال ہمیشہ کی طرح مصروف تھا۔ زارا اپنے کیبن میں فائلز دیکھنے میں مگن تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور اس کی بچپن کی سب سے قریبی دوست رابعہ اندر داخل ہوئی۔ زارا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھری۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور اسے گلے لگا لیا۔ رابعہ، تم کب آئیں؟ اس نے بے اختیار خوشی سے پوچھا۔ رابعہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کل رات کی فلائٹ سے پہنچی ہوں، سوچا سیدھی تمہیں سرپرائز دوں۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی تو رابعہ نے زارا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مبارک ہو، تمہاری شادی کی خبر سنی تھی، تم تو اب بالکل نئی زندگی میں داخل ہو گئی ہو۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر اس کے لہجے میں اداسی چھپی تھی۔ شادی تو ہو گئی ہے رابعہ، لیکن پتہ نہیں خوشی کہاں ہے۔ میرا شوہر مجھ سے ذرا بھی قریب نہیں ہوتا، جتنا بھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہوں وہ اتنا ہی دور ہو جاتا ہے۔
رابعہ نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر سوچ کر بولی، کبھی کبھی مردوں کو تھوڑا سا اشارہ چاہیے ہوتا ہے۔ تم تھوڑا سا خود کو بدلو، رات کو پیاری سی نائٹی پہنو، بال کھلے چھوڑ دو، ہلکی سی لپسٹک لگاؤ اور اس کے پاس جاؤ، دیکھنا وہ خود ہی تمہارے قریب آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ زارا خاموشی سے سنتی رہی، اس کے دل میں جیسے ایک نیا خیال جگہ بنا رہا تھا۔ اس دوران دروازہ بجا اور ڈاکٹر رحیم اندر آیا۔ وہ بہت دنوں سے کہیں گیا ہوا تھا، آج ہی واپس لوٹا تھا۔ زارا آپ گھر جا رہی ہیں، اگر چاہیں تو میں چھوڑ دوں، رحیم نے نرمی سے کہا۔ زارا نے ایک لمحے کے لیے رابعہ کی طرف دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد دونوں ہسپتال سے باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ شہر کی سڑکوں پر گاڑی رواں دواں تھی، مگر اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آخرکار رحیم نے بات چھیڑ دی، آپ کچھ بدل سی گئی ہیں زارا، بہت سنجیدہ لگتی ہیں اب۔ زارا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید حالات انسان کو بدل دیتے ہیں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا زارا؟ رحیم نے فکر سے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، زارا نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ رحیم نے اچانک گاڑی ایک چھوٹے سے اسٹال کے پاس روک دی۔ زارا نے حیران ہو کر پوچھا، یہاں کیوں رک گئے؟ وہ ہنس کر بولا، گول گپے کھانے کے لیے، مجھے اچانک یاد آیا کہ آپ کو بہت پسند ہیں۔ زارا نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی، مگر پھر مسکرا کر مان گئی۔ وہ دونوں اسٹال کے قریب گئے اور گول گپے کھانے لگے۔ زارا نے پہلا لقمہ لیا تو بے اختیار ہنس پڑی۔ اب بھی ویسا ہی ذائقہ ہے جیسے بچپن میں تھا۔ رحیم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی نہیں ہیں، بس ان کی قدر بدل جاتی ہے۔ زارا ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، سب کچھ دل کو عجیب سا سکون دے رہا تھا، جیسے لمحہ بھر کے لیے وہ اپنی زندگی کی ساری تنہائی اور دکھ بھول گئی ہو۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے کھاتے رہے اور شام کی خنکی میں یہ چند لمحے زارا کے دل کو برسوں کی خوشی دے رہے تھے۔ گھر آتے ہی رابعہ کے کہنے پر اس نے اپنے لیے پیاری سی نائٹی منگوائی۔ وہ آج آفاق سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی تاکہ اسے سرپرائز دے سکے۔ اس نے بلیک سیکسی سی نائٹی پہنی، لمبے بال کھولے اور کمرے میں ہر طرف پھول بکھیر دیے۔ آفاق جیسے اندر آیا وہ اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے اپنی واچ اتار کر ٹیبل پہ رکھی۔ زارا فوراً اس کے پاس آ کر اس کے گلے لگ گئی اور اسے پوچھنے لگی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے سر اٹھا کر آفاق کو کس کیا۔ آفاق نے بنا دیر کیے اسے خود سے دور کیا اور بولا، یہ گھٹیا ڈریس آئندہ نہ پہننا میرے سامنے، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر بیڈ پر بیٹھا شوز اتارنے لگا۔ زارا بھی اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپ میرے شوہر ہیں، مجھ سے اتنا خفا کیوں رہتے ہیں آپ؟ آفاق نے ایک نظر اسے دیکھا، مجھے تنگ مت کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ زارا اس کا یہ برتاؤ دیکھ کر بہت ہرٹ ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آفاق اس کے قریب کیوں نہیں آ رہا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جلدی سے گئی، کپڑے چینج کیے، بال سمیٹ کر وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ سو گئی۔ اگلے دن ہسپتال میں کام ہمیشہ کی طرح عروج پر تھا۔ زارا وارڈز میں مریضوں کو دیکھنے کے بعد اپنے کیبن میں فائلز چیک کر رہی تھی کہ ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ میڈم، ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، قریبی علاقے کے ایک گھر سے کال آئی ہے، وہاں ایک خاتون کی حالت اچانک خراب ہو گئی ہے، انہیں آپ کی فوری ضرورت ہے۔ زارا نے لمحہ بھر سوچا، پھر پرس اٹھایا اور مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے، مجھے پتہ بتاؤ، میں ابھی چلتی ہوں۔ چند ہی منٹوں بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور اسپتال سے نکل گئی۔ راستے میں عجیب سا سکوت تھا، جیسے دل میں کسی انجانے خدشے کی پرچھائیاں اتر آئی ہوں۔ وہ بار بار اپنے آپ کو سمجھاتی رہی کہ یہ صرف ایک نارمل وزٹ ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑے مگر خاموش سے گھر کے سامنے رکی۔ دروازہ بجانے پر ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، اندر آئیے، بیگم صاحبہ اوپر والے کمرے میں ہیں، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اسے اوپر لے گیا۔ زارا کمرے میں داخل ہوئی تو ایک ضعیف خاتون کو بستر پر نیم بے ہوش پایا۔ اس نے فوراً معائنہ شروع کیا، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن چیک کی، دوائی کا انجیکشن لگایا اور چند ہدایات ملازم کو دی۔ کچھ ہی دیر میں مریضہ کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ زارا نے سکون کا سانس لیا اور اپنا بیگ بند کرنے لگی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ اس کی نظر صحن میں کھڑے ایک شخص پہ جا پڑی۔ وہ ایک لمبا، صاف ستھرا اور پرکشش آدمی تھا جو فون پہ بات کر رہا تھا۔ زارا کا دل ایک لمحے کو جیسے تھم سا گیا۔ وہ چہرہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، یہ وہی شخص تھا جسے اس نے کئی بار آفاق کے موبائل اسکرین پہ تصویر کی صورت دیکھا تھا۔ ذہن میں فوراً ایک نام آیا، راشد، آفاق کا سب سے قریبی دوست۔ زارا حیرت سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، یہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ بھی اسی گھر کا کوئی مہمان ہے؟ اس کے قدم بے اختیار رک سے گئے۔
اس نے نظریں جھکائیں اور آگے بڑھنے ہی لگی کہ اچانک گیٹ کے پاس ایک کار آ کر رکی۔ اس کار سے آفاق اتر رہا تھا۔ زارا کے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی صاف جھلکنے لگی۔ آفاق نے گاڑی سے اترتے ہی آگے بڑھ کر راشد کو دیکھا اور لمحہ بھر بعد خوشی سے اس کے گلے لگ گیا، مگر زارا کی آنکھیں اس منظر پر جم گئیں جب آفاق نے نہ صرف راشد کو گلے لگایا بلکہ اس کے گال پر بوسہ بھی دیا، جیسے دونوں کی ملاقات برسوں پرانی چاہت کی شدت سے بھری ہو۔ ان کو دیکھ کر زارا حیران بھی ہو گئی، لیکن اس نے اپنا ذہن جھٹکا اور سوچا یہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ بیگ لینے کمرے میں آئی اور ہسپتال جانے لگی۔ تبھی زارا نے فیصلہ کیا کہ وہ آفاق کو بتا دے گی کہ آج گھر آنے میں اسے دیر ہو جائے گی۔ اس نے ملازم کو آواز دی اور پوچھا، آفاق صاحب کہاں گئے؟ ابھی جو یہاں کھڑے تھے۔ ملازم نے ادب سے سر جھکایا، جی بی بی جی، وہ ابھی راشد صاحب کے کمرے میں گئے ہیں۔ زارا نے پوچھا، کہاں ہے کمرہ؟ ملازم نے کہا، نیچے لیفٹ سائڈ پر۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھی۔ راہداری میں خاموشی چھائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھی۔ جب وہ راشد کے کمرے کے قریب پہنچی تو دروازہ نیم وا تھا۔ زارا نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ ذرا سا دھکیلا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھرا جس نے اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ کمرے میں آفاق اور راشد ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑے کھڑے تھے۔ آفاق کی نظریں چاہت سے لبریز تھیں۔ وہ بار بار راشد کے ہونٹوں اور گالوں پر بوسے دے رہا تھا۔ راشد بھی پوری شدت کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ آفاق کی قمیض کے بٹنوں پر تھے۔ زارا کا جسم سن ہو گیا، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ دل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو میرا شوہر ہے اور یہ شخص جسے وہ برسوں سے دوست کہتا آیا تھا۔ زارا کے اندر سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ساکت ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا چیخ مارے، مگر آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ ہر چیز دھندلی ہونے لگی۔ زارا نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ زارا کے قدم لرز رہے تھے۔ دل جیسے سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اس کی بینائی کو دھندلا دیا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اسے پیچھے ہٹنے کا حق نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اچانک قدموں کی چاپ سن کر آفاق اور راشد چونک کر پیچھے ہٹے۔ دونوں کے چہروں پر ایک لمحے کو ہوائیاں اڑ گئیں۔ آفاق گھبراہٹ میں شرٹ درست کرنے لگا اور راشد نظریں جھکائے کھڑا رہ گیا۔ زارا کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ہونٹ لرز رہے تھے اور چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ وہ رو پڑی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، آفاق تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ یہ کیسا رشتہ ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ تم ایک مرد ہو اور مردوں سے محبت کرتے ہو، پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری زندگی کیوں برباد کر دی؟ آفاق نے گہری سانس لی، پھر جیسے ایک بوجھ اتارنے کے انداز میں بولا، ہاں زارا، میں وہی ہوں۔ میں ایک گے ہوں۔ میں مردوں سے ہی محبت کرتا ہوں۔ تم نے جو دیکھا وہ سچ ہے، لیکن میں نے یہ سب تم سے کبھی نہیں کہا کیونکہ مجھے مجبوری تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے تمہارے ساتھ شادی پر مجبور کیا۔ ان کی عزت کے لیے، ان کے دباؤ کے لیے میں نے ہاں کہہ دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا دل کبھی بھی اس رشتے میں نہیں تھا۔ زارا کے آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے تقریباً چیخ پڑی، کیا یہی جواز تھا تمہارا؟ تمہارے گھر والے تمہیں مجبور کریں تو تم کسی اور کی زندگی داؤ پر لگا دو گے؟ تم نے سوچا بھی نہیں کہ میں کیسی اذیت میں جیوں گی۔ تم نے میرے خواب، میری خوشیاں سب کو خاک میں ملا دیا۔ آفاق تم نے مجھے بیوی کے نام پر صرف دھوکہ دیا۔ راشد خاموش کھڑا رہا، نظریں جھکائے، جیسے اس کے پاس بھی اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہ ہو۔ زارا کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ قہر برسا رہے تھے۔ یہ سب صرف دھوکہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، کھلا گناہ۔ تم لوگ نافرمانوں کی اس قوم کے پیروکار ہو جس پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ تم لوگ بھی اسی قوم لوط کا حصہ ہو، اور یاد رکھو تم پہ بھی وہی عذاب آئے گا۔ تمہاری زندگیوں پر وہی نحوست چھا جائے گی جو ان پر آئی تھی۔ تم اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو۔ آفاق نے نظریں چرا لیں، جیسے اسے اپنی حقیقت تسلیم کرنے میں اب کوئی آر نہ ہو، لیکن اس کے ہونٹوں پر کوئی شرمندگی بھی نہ تھی، بس ایک تھکن بھری بے بسی تھی۔ زارا کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے دل کو تھام کر سوچ رہی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جس پر اس نے اپنی زندگی کا بھروسہ کیا، اور آج وہی شخص اس کے وجود کو روند رہا تھا۔ وہ تڑپتی ہوئی بولی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس موڑ پر آ جائے گی۔ کاش مجھے کبھی تم سے واسطہ ہی نہ پڑتا آفاق۔ آفاق نے ایک لمحے کو زارا کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولا،
زارا، اگر تم چاہو تو ابھی بھی یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ تم آزاد ہو، طلاق لے سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں راشد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میری حقیقت ہے، میرا سہارا ہے، اور میں اپنی حقیقت سے بھاگ نہیں سکتا۔ زارا کے دل پر جیسے کسی نے چھری چلائی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، یاد رکھنا آفاق، تم اپنے لیے جو راستہ چن رہے ہو وہ تمہیں سیدھا عذاب کی طرف لے جا رہا ہے۔ تم اس قوم میں شامل ہو جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئی تھی۔ اور یاد رکھنا، عذاب جب آتا ہے تو وہ صرف ایک پر نہیں آتا، پورے گروہ کو لپیٹ لیتا ہے۔ تمہارا انجام وہی ہوگا۔ زارا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے الفاظ کو اور بھاری بنا رہے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ قدم بوجھل تھے، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، کپڑے سمیٹے، کچھ ضروری سامان اٹھایا اور تیزی سے گھر سے نکل گئی۔ چند ہی گھنٹوں بعد وہ اپنے والدین کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی ماں نے اسے دیکھا تو چونک گئی۔ زارا کی بکھری حالت دیکھ کر ان کے دل میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ کیا ہوا زارا اس حال میں؟ ماں نے اسے سہارا دے کر اندر بٹھایا۔ زارا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ہچکیوں کے درمیان وہ ساری حقیقت بتاتی گئی۔ اس نے آفاق اور راشد کی حقیقت کھول کے رکھ دی۔ اس کے الفاظ سنتے ہی ماں کا دل دہل گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زارا کے والد جو قریب ہی بیٹھے تھے سن کر سکتے میں آ گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولے، ہم نے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ ہم نے اپنے فیصلے اور اپنی سوچ کے آگے اس کی خوشیاں قربان کر ڈالیں۔ وہ بار بار خود کو کوسنے لگے۔ یہ سب میری غلطی ہے، میں نے ہی کہا تھا یہ رشتہ اس کے لیے بہتر ہے۔ زارا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بابا اب مجھے اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا۔ میں اپنی زندگی کو مزید جہنم نہیں بنانا چاہتی۔ پلیز اس کو طلاق کے کاغذات بھیج دیں۔ مجھے اس رشتے سے نجات چاہیے۔ باپ نے اپنی بیٹی کے آنسو دیکھے، اس کا ٹوٹا ہوا وجود دیکھا اور بھاری دل کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کل ہی وکیل کے پاس جاتا ہوں۔ میں ابھی تیاری کرواتا ہوں۔ تمہیں اس ظالم رشتے سے نکالنا میری اولین ذمہ داری ہے۔ ماں نے زارا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں ماں بیٹی زاروں کی طرح روتی رہیں۔ والد خاموش کھڑے بیٹی کی برباد شد دنیا کو دیکھتے رہے، مگر دل میں عزم کر چکے تھے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو مزید اس کرب میں نہیں ڈالیں گے۔ زارا کے والد نے اگلے ہی دن وکیل سے رجوع کیا۔ چند ہی گھنٹوں میں طلاق کے کاغذات تیار کروا کر آفاق کے گھر بھجوا دیے گئے۔ آفاق نے کاغذات دیکھے اور بغیر کسی بحث یا تاخیر کے فوراً دستخط کر دیے۔ شاید وہ خود بھی جانتا تھا کہ اب اس رشتے میں کچھ باقی نہیں رہا۔ یوں یہ شادی چند دستخطوں کے بعد ختم ہو گئی۔ زارا کے والد کو جب تصدیق ملی تو انہوں نے بھاری دل کے ساتھ بیٹی کو اطلاع دی۔ زارا نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، جیسے سینے پہ رکھا بوجھ ایک لمحے کو اتر گیا ہو، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو رک نہ پائے۔ طلاق کے بعد زارا کئی دن ہسپتال نہیں گئی۔ وہ گھر میں ایک کونے میں بیٹھی رہتی، چپ چاپ دیواروں کو تکتی۔ ماں بار بار اس کے پاس آ کر بیٹھتی، اسے دلاسا دیتی، مگر زارا کے دل کی خالی جگہ کوئی نہ بھر سکا۔ دن گزرتے گئے، مگر اس کے اندر کا دکھ کم نہ ہوا۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یوں خود کو توڑ کر نہیں بیٹھ سکتی، اسے اپنی ڈیوٹی پر واپس جانا ہوگا۔ اس کی ذمہ داری صرف اس کی ذات نہیں، بلکہ وہ مریض بھی ہیں جو اس کے منتظر ہیں۔ اس دن زارا نے بڑی ہمت جٹائی، سفید کوٹ پہنا اور ہسپتال کا رخ کیا۔ وارڈز میں مریضوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ دن کا زیادہ وقت اس نے 2 آپریشنز میں گزارا۔ سخت محنت اور مصروفیت نے وقتی طور پہ اسے دکھ بھلانے کا سہارا دیا، مگر جیسے ہی وہ خالی لمحہ ملا، اس کے دل میں پھر وہی زخم جاگ اٹھے۔ شام ڈھلنے لگی۔ زارا اپنے کیبن میں بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ڈاکٹر رحیم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر فکر کی جھلک تھی۔ وہ سیدھا زارا کے سامنے آیا اور نرم لہجے میں بولا، ڈاکٹر زارا، کیا بات ہے؟ آپ بدلی بدلی لگ رہی ہیں اور کافی دن بھی غائب رہیں، فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی میرا۔ آپ کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ بتائیے کیوں اتنی اداس ہیں؟ زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ چھپا لے، مگر آنکھوں کی نمی نے اس کا راز فاش کر دیا۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، کچھ نہیں رحیم، بس تھوڑی تھکن ہے۔ رحیم نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں زارا، یہ صرف تھکن نہیں ہے، آپ کے چہرے پر وہ دکھ لکھا ہوا ہے جو آپ دل میں چھپا رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں صرف آپ کا کولیگ نہیں، دوست بھی ہوں۔ آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ جو بھی دکھ ہے مجھ سے شیئر کیجیے۔ یہ الفاظ سنتے ہی زارا کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر ہچکیوں کے ساتھ بولی، رحیم، میری دنیا ٹوٹ گئی ہے۔ جس رشتے پر بھروسہ کیا تھا وہ رشتہ جھوٹ نکلا۔ میرا شوہر وہ کسی اور کا تھا، اور وہ بھی ایک مرد کا۔ اس نے مجھے دھوکے میں رکھا، برسوں میری زندگی کو جھوٹ پر چلایا۔
راہیم نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے مٹھی بھینچ لی جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے لب کپ کپانے لگے مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، یہ ناقابل برداشت ہے زارا، آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ راہیم نے غصے سے کہا، اگر آپ کہیں تو میں اسے سزا دلواؤں؟ زارا نے فوراً روکتے ہوئے کہا، نہیں راہیم، اسے سزا اللہ دے گا۔ یہ کوئی عام جرم نہیں جسے آپ طاقت سے ٹھیک کر سکو گے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی اللہ بھی نہیں دیتا۔ اور جہاں تک اس کے والدین کا سوال ہے تو وہ اس حقیقت سے لا علم تھے۔ زارا بالکل اداس رہنے لگی تھی، دن بھر کام میں خود کو مصروف رکھتی مگر دل خالی خالی سا رہتا۔ وہ مریضوں کی دیکھ بھال میں پوری توجہ دیتی تاکہ اپنے دکھ کو کم از کم کچھ دیر کے لیے بھلا سکے۔ عدت کے دن بھی خاموشی سے گزر گئے۔ ہر رات وہ تھکی ہوئی اپنے کمرے میں سوچتی رہتی کہ زندگی کس موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ ایک شام جب وہ کیبن میں فائلز میں مگن تھی تو دروازہ کھلا اور رحیم اندر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں نرمی بھی تھی۔ وہ سیدھا زارا کے پاس آیا اور خاموشی سے کھڑا ہو کر بولا، زارا، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ رحیم نے گہری سانس لی اور آہستگی سے کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسی دن یہ بات آپ سے کرنے والا تھا مگر میں نے سوچا کہ جب آپ کی عدت کے دن پورے ہو جائیں تب آپ پرسکون انداز میں فیصلہ کر سکیں گی، اس لیے میں نے انتظار کیا۔ زارا حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور ہلکی سی اضطراب دکھائی دی۔ وہ بولی، یہ اچانک ہے، میں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ ہاں کروں یا نہ کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ رحیم نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور کہا، یقین کریں مجھ پر، آپ مجھے بہت ٹائم سے جانتی ہیں۔ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، آپ کو عزت دوں گا، محبت دوں گا اور آپ کی حفاظت بھی کروں گا۔ میں آپ کا بوجھ نہیں بنوں گا، بس مجھے ایک موقع دیں۔ زارا خاموش ہو گئی۔ وہ گھر لوٹی اور اپنے کمرے میں جا کر فریش ہوئی۔ دل میں خیالات کا طوفان اٹھا۔ اس نے سوچا کہ یہ فیصلہ صرف اس کا نہیں، اس کے والدین کا بھی ہے۔ کچھ دیر بعد رحیم اپنے والدین کے ساتھ زارا کے گھر پہنچ گیا۔ انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر رحیم کی نیت اور ارادے کو واضح کیا۔ زارا کے والدین نے بھی بات سن کر کہا کہ وہ اس رشتے کو سنجیدگی سے لیں گے کیونکہ پہلے ہی وہ ایک غلط فیصلہ کر چکے ہیں۔ زارا کے والدین نے اس بار جلد بازی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر بیٹی کی رائے لی۔ ماں نے بیٹی کے آنسو پونچھے اور باپ نے سنجیدگی سے سوال کیا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ زارا نے اپنے دل کی بات سنی۔ والدین نے کہا کہ وہ بیٹی کی رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ کئی لمحات کی سوچ کے بعد زارا نے رحیم کی آنکھوں میں سچائی محسوس کی، اس کے لہجے میں مخلصی دیکھی اور اس کے رویے میں وقار پایا۔ دل کے اندر ایک ہلکی سی امید جاگ اٹھی کہ شاید یہ رشتہ اسے سکون دے سکے۔ آہستگی سے اس نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں ہاں کرتی ہوں۔ والدین نے سکون کا سانس لیا۔ ماں نے بیٹی کو گلے لگایا اور باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ رحیم خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور ذمہ داری دونوں تھی۔ گھر میں چھوٹی سی خوشی پھیل گئی۔ اگلے دن تیاریاں شروع ہو گئیں۔ زارا جانتی تھی کہ اس کے لیے یہ رشتہ آسان نہیں ہوگا مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرے گی۔ کچھ دنوں بعد بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا فیصلہ زارا اور اس کے والدین نے مل کر کیا تھا۔ نہ کوئی بڑی محفل، نہ کوئی شور شرابہ، بس سادگی کے ساتھ نکاح طے پایا۔ مسجد کے خاموش اور پرسکون ماحول میں رحیم نے زارا کا نام اپنے نصیب سے جوڑ لیا۔ گواہ بنے چند قریبی لوگ اور اس لمحے سب کے دلوں میں ایک دعا تھی کہ یہ رشتہ خوشیوں سے بھر جائے۔ زارا کے والدین نے سکون کی سانس لی اور ماں نے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو اور دل میں دعائیں رکھی۔ رات کا وقت آیا تو زارا نئی دلہن بنی، سرخ جوڑے میں لپٹی سجے ہوئے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سا خلا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سب تلخ لمحے تازہ ہو گئے جو آفاق کے ساتھ گزرے تھے۔ ہر دھوکہ، ہر تکلیف، ہر وہ لمحہ اسے پھر سے زخموں کی یاد دلانے لگا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ رحیم اندر آیا، سفید کرتا شلوار پہنے، چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں سکون لیے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا زارا کے قریب آیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، زارا۔ زارا چونک گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جھکا لیں۔ دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رحیم نے آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ شکریہ زارا، میرا بننے کے لیے، میرے پیار کو قبول کرنے کے لیے۔ اس کی آواز میں شکر گزاری اور محبت دونوں جھلک رہی تھی۔ زارا کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ رحیم نے نرمی سے کہا، دیکھو زارا، اللہ کتنا مہربان ہے۔ جو انسان دل سے دعا کرتا ہے اور کسی کو چاہتا ہے، اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ تم جانتی ہو، میں اس دن واپس آیا تھا تم سے اپنے دل کی بات کہنے، مگر جب سنا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے تب ٹوٹ گیا تھا۔ مگر محبت ختم نہیں ہوئی، بس دل کے کسی کونے میں چھپ گئی۔
میں نے یقین رکھا کہ ایک دن تم میری بنو گی، اور آج اللہ نے وہ یقین پورا کر دیا۔ زارا نے نظریں اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ دل پر بوجھ سا تھا، مگر رحیم کی باتوں نے جیسے سکون دیا۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ رحیم مسکرایا، اس کے قریب جھک کر اس کے سر پہ ہلکا سا بوسہ دیا اور بولا، ہاں زارا، بہت محبت کرتا ہوں۔ تم میری جان ہو، تمہاری خوشی، تمہاری مسکراہٹ میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی وہ دکھ نہیں دوں گا جو تم پہلے سہ چکی ہو۔ اب تمہاری زندگی میں صرف سکون اور عزت ہوگی۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پہلی بار دل کے اندر سے ایک عجیب سا اعتماد محسوس کیا۔ ایسا لگا جیسے واقعی وہ اکیلی نہیں رہی، جیسے اس کا دکھ اب بٹنے والا ہے۔ رحیم نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، یہ آنسو نہیں چاہیے مجھے، تمہاری مسکراہٹ چاہیے۔ بس مجھے ایک وعدہ دو کہ تم اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر میرے ساتھ نئے سفر کی شروعات کرو گی۔ زارا نے خاموشی سے سر جھکا کر ہاں میں اشارہ دیا۔ کمرے کی خاموشی میں ایک نیا وعدہ، ایک نئی زندگی اور ایک نیا آغاز جنم لے رہا تھا۔ رحیم نے زارا کے قریب ہو کر اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر دھیرے سے کہا، اب یہ آنکھیں صرف خوشی میں بھیگیں گی۔ زارا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، دل کی گھٹن جیسے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ وہ لمحہ تھا جب دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کیا۔ دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ہمراہ چلنے لگیں، ان کے درمیان فاصلہ مٹ گیا اور محبت نے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ زارا اس کے پیار میں ڈوبتی چلی گئی، رحیم بھی اپنے چھپے پیار کی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ زارا اس کے پیار کو خود میں سمیٹنے لگی۔ اگلی صبح زارا اور رحیم ناشتے کے لیے نیچے آئے۔ دسترخوان پہ رحیم کی امی اور ابو پہلے سے موجود تھے۔ جیسے ہی زارا بیٹھی، دونوں نے پیار بھرے انداز میں اس سے باتیں شروع کر دی۔ کبھی امی پوچھتی کہ اسے کیا کھانا پسند ہے، تو کبھی ابو محبت سے کوئی نصیحت کرتے۔ زارا دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ اسے اتنی عزت اور اپنائیت ملی ہے۔ رحیم خاموشی سے زارا کی مسکراہٹ دیکھتا رہا اور شکر ادا کرتا رہا۔ شام کو زارا اپنے کمرے میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ باہر آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور کچھ ہی دیر میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی آواز سن کر زارا نے کھڑکی کھولی اور بارش کو دیکھنے لگی۔ ابھی وہ منظر میں کھوئی ہی تھی کہ پیچھے سے رحیم آیا اور ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ زارا حیران رہ گئی، مگر پھر وہ دونوں بارش میں بھیگنے لگے۔ ٹھنڈی بوندیں ان کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں اور ماحول رومانوی ہو گیا۔ زارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا لڑکوں کو بھی بارش پسند ہوتی ہے؟ آج پہلی بار دیکھا ہے۔ رحیم نے نرمی سے زارا کو کمر سے تھاما اور اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، مجھے بارش میں تم بہت پسند ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی زارا شرما گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ دلوں کی دھڑکنیں بارش کی بوندوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی اور ایک لمحہ خوبصورت یاد میں بدل گیا۔ رحیم نے موبائل آن کیا، اس میں ایک خوبصورت گانا لگایا، کبھی جو بادل برسے میں دیکھوں تجھے آنکھیں بھر کے، تو لگے مجھے پہلی بارش کی دعا۔ اس نے موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا تاکہ ویڈیو بھی بنتی رہے اور گانا بھی چلتا رہے۔ بارش کی بوندوں میں یہ منظر اور بھی حسین لگنے لگا۔ رحیم نے زارا کا ہاتھ تھاما اور ہلکی ہلکی دھن کے ساتھ اسے گھمانا شروع کر دیا۔ زارا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کبھی رحیم کی آنکھوں میں دیکھتی تو کبھی بارش کی بوندوں کو محسوس کرتی۔ ان دونوں کے چہرے خوشی اور محبت سے دمک رہے تھے۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا، گانے کی دھن اور ایک دوسرے کی قربت نے لمحے کو خواب جیسا بنا دیا۔ زارا کے کپڑے بارش سے تر تھے، لیکن اس کی مسکراہٹ نے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے ناچتے رہے۔ اس کے گرد جیسے وقت تھم گیا۔ تیرے پہلو میں رہ لوں میں، خود کو پاگل کہہ لوں تو، غم دے میں خوشیاں سہ لوں ساتھیا۔ رحیم نے زارا کو اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، یہ لمحے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ زارا نے نظریں جھکا لیں، مگر اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک رحیم کے دل کو چھو گئی۔ بارش میں ان کا رقص ان کی محبت کی پہلی نشانی بن گیا۔ رحیم نے زارا کو اپنے بازوؤں میں تھام کر کمرے میں لے آیا اور نرم انداز سے بیڈ پہ بٹھایا۔ اس کے بعد وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور اپنی محبت بھری نظریں زارا پر مرکوز کی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، زارا، تم میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہو، میں ہمیشہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ زارا نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ وہ لمحہ صرف ان کا تھا، خاموشی، محبت اور سکون سے بھرا ہوا۔ بارش کی نرم بوندیں اب باہر گرتی رہی اور اندر دونوں کا دل ایک دوسرے کے قریب آ گیا۔ زارا اور رحیم کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ دونوں کی زندگی میں خوشیوں کا نیا رنگ آیا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ گزارنے میں لطف محسوس کرتے۔ ایک دن زارا معمول کے مطابق ہسپتال گئی اور آپریشن کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ اپنے کام میں پوری طرح توجہ دے رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر الٹی روکنے کی کوشش کی، لیکن اسے کنٹرول نہ ہوا اور وہ وہیں الٹی کرنے لگ گئی۔ یہ دیکھ کر رحیم فوراً دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور فکر مند انداز میں پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟
زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بس شاید کچھ غلط کھا لیا، بس تھوڑی وامٹ ہو رہی ہے۔ رحیم نے اس کے بازو تھام کر اسے سہارا دیا اور کہا، تم پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زارا نے گہری سانس لے کر کہا، اب میں ٹھیک ہوں، مجھے جانا ہے، اور اپنے کام کو جاری رکھا اور آپریشن کے لیے چل پڑی۔ آپریشن کے بعد جب زارا اپنے کیبن میں واپس آئی تو اس کی بیسٹ فرینڈ رابعہ نے اسے ہنستے ہوئے پوچھا، زارا کہیں تم پریگننٹ تو نہیں؟ زارا کے دل میں ہلکی سی بے چینی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید واقعی کچھ تو ہے۔ فوراً اس نے پریگننسی ٹیسٹ کیا اور چند ہی لمحوں میں اس کی رپورٹ مثبت آ گئی۔ زارا نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خوشی کے آنسو چھپانے کی کوشش کی، لیکن دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ رپورٹ لے کر لیبارٹری سے باہر نکلی۔ ابھی وہ خوشی کے احساس میں گم تھی کہ رحیم بھی وہاں آ رہا تھا۔ رحیم نے اسے دیکھتے ہی جلدی سے پوچھا، یہ رپورٹ کس کی ہے؟ دکھاؤ نا۔ زارا نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنی رپورٹ اسے تھمائی۔ رحیم نے غور سے رپورٹ پڑھی اور پھر اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی چمک آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ فخر چھلک رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ زارا کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگا لیا، اپنے دل کی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ زارا بھی اس کی محبت میں لپٹ گئی۔ دونوں کے درمیان وہ لمحہ سکون، خوشی اور قربت سے بھر گیا۔ رحیم نے زارا کو پیار سے سہارا دیتے ہوئے کہا، یہ خوشی ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ تو میری زندگی میں سب سے قیمتی ہو، اور یہ خبر ہماری محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ زارا نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، میں بھی خوش ہوں رحیم۔ اس کے بعد رحیم نے خوشخبری زارا کے والدین کو بھی سنائی۔ وہ سب انتہائی خوش تھے۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں دعا کے ساتھ انہوں نے زارا اور رحیم کے لیے نیک خواہشات اور دعائیں کی۔ اس رات زارا اور رحیم نے جشن منانے کا فیصلہ کیا کہ وہ باہر آئس کریم کھائیں گے۔ زارا کار میں بیٹھی رہی جبکہ رحیم آئس کریم لے کر آیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر آئس کریم کھانے لگے اور خوشیوں میں محو ہو گئے۔ زارا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر آفاق اور اس کے بوائے فرینڈ راشد پہ پڑی۔ زارا کے چہرے پر فوری طور پر غصہ آ گیا اور اس نے بغیر دیر کیے کھڑکی کی طرف ہاتھ بڑھا کر ان پر لعنت بھیج دی۔ یہ دیکھ کر کے رحیم ہنس پڑا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے دلچسپ اور یادگار بن گیا، اور زارا کو احساس ہوا کہ رحیم کے ساتھ ہر لمحہ خوشیوں اور محبت سے بھرپور ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی کمپنی میں ہنس رہے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوشی مناتے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو یادگار بنا رہے تھے۔ رحیم نے زارا کو قریب کر کے کہا، دیکھو، ہر لمحہ تمہارے ساتھ خاص ہے، چاہے کچھ بھی ہو، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو تھامے اور دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، جہاں محبت، خوشی اور قربت ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ زارا اور رحیم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلے۔ وہ خوشی اور محبت کے احساس میں گم تھے کہ اچانک آفاق کی نظر زارا پہ پڑی۔ آفاق اور راشد دونوں کچھ لمحوں کے لیے رک گئے۔ رحیم کا فون بجا اور وہ جلدی سے تھوڑا دور چلا گیا تاکہ کال پہ بات کر سکے۔ اس دوران آفاق زارا کے پاس آ کھڑا ہوا اور سرد مہری سے بولا، اچھا تو تم نے نیا ہسبینڈ ڈھونڈ لیا؟ زارا نے توقف کیے بغیر اور پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے پاک اور صاف ہمسفر دیا، اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگو۔ جس گناہ میں تم ابھی تک مبتلا ہو اس پر اللہ کا سخت اور برا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ زارا کی باتیں سن کر آفاق تھوڑا خاموش رہا، مگر زارا نے اپنی پختہ اور واضح باتیں ختم کر کے نہایت وقار کے ساتھ وہاں سے چل دی۔ رحیم فون پہ بات کر کے واپس آیا تو اس نے زارا کو دیکھ کر پیار اور فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے، اب تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور کوئی تمہیں دکھ نہیں دے سکتا۔ زارا نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کیا۔ وہ لمحہ نہ صرف ان کی محبت کا مظہر تھا بلکہ زارا کی مضبوطی اور وقار کا بھی ثبوت تھا کہ وہ اپنی زندگی میں درست اور پاک رشتوں کا انتخاب کرنے میں پختہ ہے۔ دونوں آگے بڑھتے ہوئے ایک ساتھ چلتے رہے، ہر قدم پر خوشی، اعتماد اور محبت کے نئے رنگ بکھرتے رہے، اور زارا دل ہی دل میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ واقعی اللہ نے اسے صحیح اور ایماندار ہم سفر عطا کیا ہے، اور یوں ان کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ خوشحالی سے گزرنے لگی۔